بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جن چیزوں پہ بات ہوگی وہ انتہائی حساس بھی ہیں اور کافی منفرد بھی، کیونکہ عام روٹین میں ہم ان چیزوں اور ان موضوعات پر بات نہیں کرتے، لیکن اس پر اس طرح سے خاموشی سے بیٹھا بھی نہیں جا سکتا۔ کسی نہ کسی کو تو بات کرنی ہوگی نا۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، سوشل میڈیا پر نظر سے گزرتی ہے، جس میں ایک بزرگ ایک آدمی کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور اس ہاتھ میں اس شخص کا موبائل ہے، اور کچھ منٹ کے بعد وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا موبائل صرف ہاتھ تھامنے سے چارج ہو گیا۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ راولپنڈی کے مضافات سے ایک بزرگ حق خطیب کے نام سے ہیں۔ ان کی بھی کافی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں۔ ان سب پر اور آج اس کی ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے تو اس بزرگ کی بات کر لیتا ہوں جو ہاتھ سے موبائل چارج کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب ہاتھ میں ایک بندے کا موبائل تھامتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ اس شخص کے بقول یہ ہاتھ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ جنوری کے مہینے سے مارچ کے مہینے تک یہ موبائل چارج کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ موبائل خود بخود چارج رہتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا سائنسی طور پہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا موبائل فون بنانے والے اور کھربوں روپے کے پلانٹس لگانے والی کمپنیز جو ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کریں گی؟ تو بابا جی کے ہاتھ میں کون سی ایسی ریز ہیں، شعائیں نکلتی ہیں جن کا دوسری دنیا کو بھی نہیں پتہ چلتا؟ جو موبائل فونز بنا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، جو پیسے لگا رہے ہیں وہ ان بابا جی کی خدمات کیوں نہیں حاصل کر لیتے تاکہ پوری عمر فون چارج کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ اور پھر دنیا ہاتھوں ہاتھ اور مہنگے داموں موبائل فون خریدے گی، کیونکہ لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ ختم ہو جائے گا، روز روز چارج کرنا، ہر 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد چارج کرنا، یا پھر اگر واقعی اس میں اتنی طاقت ہے تو پھر پاکستان کے مسئلے ٹھیک کر دینا۔ پاکستان پاس بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کا گردشی قرضہ جو کہ 2020 میں 300 ارب روپے تھا، اب بھاری اضافے کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے ارب اس میں اضافہ ہو گیا، اور یہ انکشاف ہو رہا ہے، ابھی آئے روز اسے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر بابا جی کچھ دن کے لیے اپنی ٹیکنالوجی ادھار ہی دے دیں تو ملک کے آدھے مسئلے تو حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کو بجلی اور گیس کا تو مسئلہ ہی نہیں رہے گا، اور وہ آئی پی پیز جس پہ ہم کھربوں روپے ہر سال لگاتے ہیں اور پیٹرول سے یا ڈیزل سے چلاتے ہیں ان کو بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لائن لاسز کی مد میں بھی ہماری جو کئی میگا واٹ بجلی ضائع ہوتی رہتی ہے، اس نقصان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ایران سے جو ہم بجلی لینے کے لیے اور گیس لینے کے لیے امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں، ابھی خواجہ آصف کا بھی بیان آیا جو امریکہ کا ترلا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دی جائے، تو ہم اس چیز سے بھی بچ جائیں گے نا۔ پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل تو ختم ہو جائیں گے۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ فی الوقت اس شخص سے رابطہ کرے، اور پھر یہی بابا جی ایک اور ریسرچ عوام کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ اس سے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ کے خلیے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ٹی وی کی اسکرینز کچھ شعائیں ایسی نکالتی ہیں جو آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں، اور اس سے پہلے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک وقت میں ٹی وی کو شیطانی چرگا بھی کہا جاتا تھا جب شروع ہوا تھا۔ لاؤڈ سپیکر پہ پابندی تھی، لاؤڈ سپیکر کو کفر کہتے تھے کئی لوگ، اور پوری مہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے خلاف چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود بابا جی کا اپنا ٹی وی چینل ہے، بابا جی اس چینل پہ بیٹھ کے تقریریں بھی کرتے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، بچوں کے کارٹونز کا بھی ایک اپنا چینل ہے۔ تو کیا اس چینل سے شعائیں نہیں نکلتی، اس سے والی ریز نہیں نکلتی جو آپ کے اعصاب کو اور ان کے خلیوں کو کمزور کرتی ہوں؟ کیا وہ دیکھنے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا؟ کیا اب لاؤڈ سپیکر پہ تقریریں کرنے سے ثواب ملتا ہے ان کو؟ پر انہی کی ایک اور ویڈیو نظر سے گزری جس میں یہ کہتے ہیں کہ پیلے جوتے پہنا کریں، یعنی پیلے یعنی یلو رنگ کے جوتے پہن کے انسان نفسیاتی طور پہ کمزور نہیں ہوتا۔ اگر اسے پریشانی ہے، پھر کوئی فکر لاحق ہے، تو پھر اس فکر سے آزادی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور رنگ کے جوتے پہنتے ہیں تو اس سے پریشانی بڑھتی، یعنی اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، تو پھر جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں دنیا میں وہ اپنی اپنی دکانیں بند کر لیتے ہیں، اور دکانیں بند کر کے دکان کے باہر لکھ دیتے ہیں کہ آپ پیلے رنگ کے بڑے بڑے جوتے پہنیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسکول میں چونکہ سارے بچوں کے جوتے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی یونیفارم کے ساتھ جوتے بھی پیلے کر دینے چاہیے تاکہ سارے کے سارے بچے بڑے ہو کے سائنسدان ہی بن جائیں۔ پولیس والے عمومی طور پہ سیاہ رنگ کے جوتے پہنتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیلے رنگ کے جوتے پہنا کریں تاکہ پاکستان میں پولیس کے اندر کرپشن مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم، بڑے بڑے بیوروکریٹ سب کو پیلے رنگ کے جوتے پہنا دیتے ہیں، وہ ویسے ہی تیار ہیں مفت کے جوتوں کے لیے۔ بہرحال ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک شخص پیارے بابا جان کو کہتا ہے کہ بابا جان
آپ نے کئی سال پہلے فلاں جگہ کی مسجد میں کھانا کھایا تھا، اس مسجد میں کھانا کھاتے ہوئے آپ نے مرغ کھایا اور اس کے ساتھ آپ ایک لقمہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک شخص کو دیا، اس شخص نے وہ لقمہ سنبھال کے رکھ لیا اور کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ لقمہ آج بھی وہیں کا وہیں پڑا ہے اور بالکل نرم و ملائم ہے۔ وہ مرغ جو آپ نے کھایا تھا وہ بھی آج وہیں کا وہیں ہے، اس کی ہڈیاں بھی بالکل تر و تازہ ہیں، جیسا کہ کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی نے اس مرغ اور لقمے کی زیارت کرنی ہو تو تشریف لا سکتا ہے۔ تو یہ کون سی کرامات ہیں کہ جس میں لقمہ اتنے سال کے باوجود خراب نہیں ہو رہا؟ یا پھر اگر کوئی آپ کھانا بناتے ہیں اور اس سے آپ کسی بھی چیز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں، آپ اچار کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی چیز کا مربع بناتے ہیں تو آپ اسے کئی دن تک کسی ڈبے میں کیمیکل لگا کے اس لیے پرزرو کر لیتے ہیں بہرحال، یا اسے پرزرو کر لیتے ہیں۔ اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اس کی اگر ٹھیک سے دیکھ بھال کی جائے تو وہ کئی سال تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ شہد کی مکھی کی کرامت ہے؟ شہد کی مکھی کو اپنا مرشد تسلیم کر لیں ہم؟ جو بندے فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں اور دودھ کھانے پینے کی اشیاء کو پرزرو کر رہے ہیں، یہ ان کی کرامات ہیں، وہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں انہوں نے ہر چیز کو مذاق سمجھ رکھا ہے اور مذہب کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس بعد ابھی چونکہ رمضان چل رہا تھا تو رمضان کے حوالے سے بابا جی کے ایک مرید ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب روزے کی حالت میں آپ واش روم جائیں تو سانس زیادہ نہ لیں، ورنہ پانی آپ کے معدے تک پہنچ جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اس نے پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے سائنس پڑھی ہے۔ کبھی صرف اپنے ہاتھ لگانے سے موبائل چارج ہو جاتے ہیں، کبھی پانی معدے تک پہنچ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر بندہ الٹا لٹک بھی جائے تو پانی اسی طرح معدے تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہمارے بیچارے سادہ معصوم عوام ان چیزوں کو سن بھی رہے ہیں اور پھر ان پہ اندھی تقلید بھی کی جا رہی ہے۔ ہر شخص نے ایک اپنا الگ سے الگ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور جو ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف گالم گلوچ کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پنڈی کے حق خطیب صاحب ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ آج کل اقرار الحسن اور ان کا آپس میں ایک شاندار میچ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اقرار الحسن تو ان کے آستانے پہ بھی تشریف لے گئے، وہاں پہ کچھ بدمزگی بھی ہوئی۔ حق خطیب کی بھی کافی کرامات مشہور ہے، ایک پھونک سے نہ جانے وہ کتنے بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں۔ ویل چیئر پہ بیٹھا انسان ہٹا کٹا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بس صرف اولمپک کی ریس نہیں بھاگتا، اور کبھی کسی کے منہ سے زنجیر نکل رہی ہے، کسی کی آنکھ سے لوہے کی چین نکل رہی ہے۔ یہ ساری کرامات ہیں کیا؟ کتنی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ڈسے کافی لوگوں کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کو اگر اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے فراڈ کا شکار ہوا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائے، اس کی آواز بھی اوپر پہنچائیں گے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہم ہر چیز جو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں اور اس کا قرآن اور سنت سے اور حدیث سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ شرک یا بدعت یا کفر کے اندر آئے گا۔ اپنے آپ کو بچائیں اس طرح کے فراڈیوں سے جو اسلام کو صرف پیسے کمانے کے لیے جنہوں نے مشین ATM مشین اپنی بنایا ہوا ہے، اور یہ جعلی پیر ان کو ایکسپوز کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے مولوی جو ہیں، یا تو وہ ڈرتے ہیں یا وہ عالم نہیں ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اس بات پہ کتنی پکڑ ہونی ہے، کیونکہ اصل میں یہ ان کا کام ہے، یہ سو کالڈ بڑے بڑے علماء جو ہیں کہ وہ جعلی مولویوں کی اور جعلی پیروں کی ان کو ایکسپوز کریں اور ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور مزید اب کس کس کو ایکسپوز کرتا ہوں اس کا ویٹ کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔